بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسان دوستو، کافی لمبی غیر حاضری ہو گئی، معذرت چاہتا ہوں۔ دو پرابلمس ہو گئے، ایک تو موسم نے گڑبڑ کر دی، دوسرا کچھ میری طبیعت گڑبڑ ہوئی، تیسرا ذی الحج کے پہلے 9 روزے رکھے اللہ کی توفیق سے۔ دعا کرے میرا اللہ میری اس عبادت کو قبول کر لے، آمین ثم میرے لیے نجات کا راستہ بنا دے، آمین ثم آمین۔ ذی الحج کا ایک روزہ اگر رکھیں تو 1 سال روزے رکھنے کے برابر اللہ کریم اجر دیتے ہیں۔ 9 ذی الحج کا روزہ جو ہے وہ 2 سال کے گناہ معاف اللہ فرماتے ہیں اس کے۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق دے، نیکی کی لمبی عمر سے نوازے، آمین ثم آمین۔ موجودہ موسم میں جیسے بارشیں شروع ہوئی ہیں تو فصلوں میں، باغات میں، کاٹن میں پانی کھڑا ہو گیا ہے، جو ہماری فصل کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو مسلسل ٹریکٹر استعمال ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے زمین میں ہارڈ پین ڈیولپ ہو گیا، اور نہ تو پودے کی جڑ گہرائی میں جا رہی ہے اور نہ ہی کھڑا پانی اوور ایریگیشن ہو جائے تو یا بارش زیادہ ہو جائے تو زمین اس کو جلدی جذب کر سکتی ہے۔ تو آسان سا حل ہے کہ آپ نے 2 بوری یوریا کھالیوں میں کیرا کر لینے کھڑے پانی میں، تو ٹھک ٹھک زمین اس کو جذب کر لے گی۔ جب یوریا کو پانی میں پھینکتے ہیں تو نیچرل پروسیس ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہائیڈرولیسس پروسیس، پانی کے ساتھ ریئیکٹ کر کے تو یہ نائٹرک ایسڈ شورے کا تیزاب بناتی ہے، تو شورے کا تیزاب زمین کے بند مسام کھولتا ہے، اس کی وجہ سے زمین جلدی سے پانی جذب کر جاتی ہے۔ لیکن 2 سے 3 بار یوریا اگر ڈالیں تو فصل پہ منفی اثر ہو سکتا ہے، فصل گروتھ ریٹ بڑھا دے گی، بیماری اس پہ فنگس بھی اور کیڑا بھی زیادہ آنے کا چانس ہے۔ تو اگر ہم اس کے ساتھ زنک سلفیٹ اور کاپر سلفیٹ 10 کے جی زنک سلفیٹ، 10 کے جی کاپر سلفیٹ، اس سے آگے بھی آپ جا سکتے ہیں، 25 کے جی پر ایکڑ زنک اور کاپر پہ جا سکتے ہو، لیکن اپنی جیب دیکھنی ہے، اپنی اکانومی دیکھنی ہے، لیکن 10 منیمم کرنا۔ اگر یہ دونوں اکٹھے ڈال دو تو اس وقت جو کپاس کے پتے پیلے ہو کے پھر جامنی رنگ کے ہو رہے ہیں وہ ہے فوزیریم ولٹ، ایک فنگل ڈیزیز ہے، تو یہ اس کا شافی اور کافی علاج ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ پودے کو اگینسٹ انسیکٹ بھی امیون کریں گے، زنک اور کاپر فنگس کو بھی روکیں گے، زمین کے اندر جتنی فنگس ہے وہ بھی مر جائے گی، اور پودے کے اوپر جو فنگس کا اٹیک ہو چکا ہے وہ بھی کنٹرول ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری فصل کے اوپر زائد آبپاشی جو بارش کی وجہ سے ہو چکے اس کے منفی اثرات نہ آئیں، تو اس کو میگنیشیم کلورائڈ نے بہترین کنٹرول کی ہے۔ پودے کے جسم میں 80% پانی ہر وقت موجود ہونا لازم ہے، جیسے جیسے پانی کی مقدار 89.5 ہو جائے گا وہ حصہ سوکھ جائے گا، تو اس چیز کو کنٹرول کرتا ہے میگنیشیم کلورائڈ، اور یہ ہم ڈالتے ہیں 150 سے 250 کے جی پر ایکڑ تک۔ اس پہ دوسرا فائدہ یہ ہوگا آپ کی فصل کے جسم میں فاسفورس کی سپلائی بڑھ جائے گی، کیونکہ میگنیشیم ٹرانسلوکیٹر فار دا فاسفورس، پودے کے جسم میں فاسفورس پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے میگنیشیم، تو جیسے ہی فاسفورس زیادہ پہنچے گی آپ کی فصل پہ پھول زیادہ آئے گا۔ اب پھول سے پھل زیادہ بنے تو اس کے لیے بوران، لیکن بوران کا صرف ایک مرکب ہے جو ہماری زمین کو موزوں ہے، وہ ہے بورک ایسڈ۔ کمپنیاں اس وقت آپ کو بوریکس دے رہی ہیں، وہ پانی میں واٹر سالوبل نہیں ہے، اس میں سوڈیم ہے جو زمین میں کالا کلر پیدا کرتا ہے، اور بورک ایسڈ سے اس کی قیمت بھی آدھی ہے۔
تو کمپنیوں کو اپنی پرافٹ سے غرض ہے، آپ کی فصل اور کی زمین سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو 10 کلو اگر بورک ایسڈ فی ایکڑ بھی اگر آپ دے سکتے ہیں تو جو بھی پھول بنے گا انشاءاللہ العزیز اس کا پھل ضرور بنے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو اس فارمولے کو آپ اپنی زمین میں فار ایور اڈاپٹ کر لیں۔ تو اس وقت فاسفورس بڑی مہنگی ہوگی، 12-13 ہزار کی بوری ڈی اے پی کی ہو گئی ہے۔ تو فاسفیٹ، سنگل سپر فاسفیٹ، ٹرپل سپر فاسفیٹ، نائٹرو فاسفیٹ، نائٹرو پوٹاش فاسفیٹ، ڈائیمونیم فاسفیٹ، مونومونیم فاسفیٹ، یہ اتنی فاسفیٹ کھاد ہے فاسفورسی، اس کی ہماری زمین میں ایفیشنسی 10% سے کم ہے۔ 2 بوریاں اکٹھی ڈالو ڈی اے پی کی یا زوراور کی تو اس میں سے 9 کلو زیادہ فاسفورس پودا لے گا، باقی 90 کلو ضائع ہو جائے گی۔ وہ جو ضائع ہوگی وہ بھی ایک ایسا مرکب بنے گا جس کو ہم ٹرائی کیلشیم فاسفیٹ یا راک فاسفیٹ کہتے ہیں، اس شکل میں بنے گا اور وہ زمین کو بانجھ کر دے گا، زمین کو سخت کر دے گا، زمین کے مسام بند کر دے گا، زمین کے زراعت کو آپس میں جوڑ دے گا۔ تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم اس کو فاسفورک ایسڈ میں تبدیل کر لیں۔ بڑا آسان فارمولہ ہے، آدھا ڈرم پانی کا بھرو، اس میں 1 تھیلا زور آور MAP مونومونیم فاسفیٹ، بہتر ہے وہ مل جائے تو، نہ ملے تو پھر ڈی اے پی استعمال کر لیں، اس میں ڈال کے اس میں 50 kg سلفیورک ایسڈ ایسا احتیاط سے ملائیں اور ڈنڈا مارے، وہ فاسفورک ایسڈ بن جائے گا۔ اگر ڈی اے پی ڈالیے تو 4 کین فاسفورک ایسڈ بنے گا، اگر MAP ڈالیے تو پھر 5 کین فاسفورک ایسڈ بنے گا۔ اس کو آپ 4 سے 5 ایکڑوں میں استعمال کرو گے تو پھر بھی ہر ایکڑ میں جو فاسفورک ایسڈ جائے گا وہ 2-2.5 بورے ڈی اے پی جتنا اثر دے گا آپ کی فصل کو، اور زمین بھی خراب نہیں کرے گا، جو خراب زمین ہے اس کو صحیح کرے گا۔ اس کو مزید بہتر کرنا ہے تو وہی جو ہم نے 10 کلو زنک، 10 کاپر، 10 بور، وہ اسی میں ملا دو، اسی ڈرم میں ملا دو۔ میں تو ڈرم میں پورا تھیلا ملوا دیتا ہوں، چونکہ جب وہ 4 ایکڑ میں جائے گا تو پھر 6.25 کلو فی ایکڑ کاپر آنا، تو 6.25 کلو زنک، 6.25 کلو بورک ایسڈ فی ایکڑ آنا، اور وہ اس حالت میں ہوگا کہ ایکٹیو ہوگا، فوریٹ آف ریئیکشن دے گا، تو آپ کو پھر 10 کلو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوگی، یہی کافی ہو جائے گا۔ یہ آپ کی فصل کو پھر سے ریوائیو کر دے گا۔ اس وقت جو کاٹن ہے، میں نے پچھلے ہفتے میں جتنا دورہ کیا اس میں دیکھا کہ کاٹن بیٹھ چکی ہے۔ تو اگر آپ اپنی کاٹن کو دوبارہ ریوائیو کرنا چاہتے ہیں تو یہ فارمولہ دوبارہ اڈاپٹ کر لیں۔ 1 ڈرم 5 ایکڑوں میں 4 ایکڑ میں استعمال ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کو نائٹروجن 2 سے 3 بوری استعمال کرنی پڑے گی، کیونکہ بورک ایسڈ بھی آپ سے نائٹروجن زیادہ مانگتا ہے، سلفیٹ، زنک سلفیٹ کا، کاپر سلفیٹ کا سلفیٹ بھی نائٹروجن زیادہ مانگتا ہے، فاسفورک ایسڈ بھی زیادہ نائٹروجن مانگتا ہے۔ تو اگر آپ نے نائٹروجن 2 بوری سے کم دی تو آپ کی فصل نہیں چلے گی، رکاوٹ آ جائے گی۔ بہتر ہے 3 بوری کر لو، ایک ہی دفعہ کر لو، اور ماشاءاللہ کاٹن کا ریٹ اس وقت ٹھیک ہے۔ اگر 10 سے 15 من اور پیداوار آپ کی فصل دیتی ہے تو آپ کے لیے بہت ہی اکنامیکل فارمولہ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ سارے پہ دل نہ کرے تو کچھ پہ کر لو، جتنے کا افورڈ کر سکو اتنے پہ کر لو، رزلٹ آئے گا، پھر آپ کا کانفیڈنس بحال ہو جائے گا اور آئندہ کے لیے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کپاس کے فلاپ ہونے کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہماری زمین میں وہ کیمیکل جو پودے کو امیون کرتے تھے اگینسٹ دا انسیکٹ، اگینسٹ دا فنگس، اگینسٹ دا ویدر، وہ اتنے زیادہ کم ہو گئے ہیں کہ ہماری زمین خالی ہو گئی، ہمیں اس کو کہتا ہے ہڈن ہنگر پہ چلی گئی ہے۔ اگر ان کیمیکلز کو آپ نے استعمال نہ کیا تو آپ کی فصلیں یقیناً آپ کا ساتھ نہیں دیں گی، یہ بات غور سے سن لو، پلے باندھ لو میری۔
تو دوسرا بڑا ریزن جو ہے ہماری فصل کاٹن کا ناکام ہونے کا، جو ہم ٹریکٹر مسلسل استعمال کر رہے ہیں، اس سے حل ہمارا 3 سے 4 انچ سے زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا، اس سے نیچے زمین میں ہارڈ پین بن گیا. وہ ہارڈ پین کی وجہ سے کاٹن لمبی جڑ کی فصل ہے، تو یہ گہرائی میں ٹیپ روٹ سسٹم گہرائی میں نہیں جا سکتا. جتنے کم ایریا میں جڑ جائے گی اتنا پودے پہ منفی اثر ہوگا موسم کا، اور اتنا پودا گروتھ نہیں کرے گا، آپ سے بار بار سے آپ کیمیکل بھی مانگے گا. تو تیسرا فیکٹر جو ان سے بھی بڑا ہے، انٹرنیشنلی کپاس کا 2 لائنوں کا فاصلہ جو ہے وہ 3.5 فٹ رکھا جاتا ہے، اور ان کی فصلیں جو ہیں وہ مونوپوڈیل ہیں، سنگل سٹک ہیں. تو ہماری فصلیں جتنی بھی کاٹن کی ورائٹیز وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ سمپوڈیل ہیں، بشی ورائٹیز ہیں. تو ہمارے ہاں کاٹن کا بہترین جو فاصلہ ہے رو ٹو رو وہ 5 فٹ ہونا چاہیے. پھر ہماری فصل جو ہے ہاٹ اینڈ ڈرائی ویدر کراپ ہے، تو ود ان دا فیلڈ جو مائکرو انوائرمنٹ ہے اس کو ہاٹ اینڈ ڈرائی رہنا چاہیے. اور ہاٹ اینڈ ڈرائی ویدر میں کاٹن کا بہترین گروتھ جو ہے یہ زنک کاپر بورک میگنیشیم کی موجودگی میں ہوتا ہے، ان کے بغیر نہیں ہوگا. جو کہ پودے کے پاس جو منفی اثرات سے بچنے کے لیے جو کیمیکل چاہیے وہ یہی ہیں. ان کی پہچان میں کر چکا ہوں اور اس کے ٹرائل کر چکا ہوں، فارمر میں کنونس ہو گیا الحمدللہ رب العالمین. تو جب بھی آپ نے کسی فصل کو کاٹ کے وڈ میں ہل چلانا ہے تو کوشش کریں اپنے ٹریکٹر کے ٹاپ لنک مکمل کس لیں اور تھوڑا سا وتر چڑھا کے چلائیں، پھر وہ ڈھیلے نکلیں گے. ڈھیلے نکلنے سے زیادہ گہرائی سے زمین اکھڑے گی اور آپ کے زمین کے اندر جو ہارڈ پین وہ ٹوٹنے کا چانس بڑھ جائے گا. اور اس حالت میں اگر آپ نے میگنیشیم کلورائڈ جو ہے رونی میں ڈال دی، رونی میں یہ کیمیکل ڈالیے، تو وہ زمین کے بند مسام بھی کھلیں گے اور باقی ہارڈ پین اور چھوٹا بڑا بچہ وہ بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر آپ کو کاشت کے وقت وہ کیمیکل وہ کھادیں اور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوگی. جب پودا ٹنڈا بنائے پھر دیکھیں گے فصل مانگتے تو دیں گے، نہیں مانگتے تو پھر نہیں دیں گے. اسی طرح گنا جو ہے اس وقت موسم کا بارشوں کا اس پہ بہت اچھا اثر ہوا ہے، اور اکثر دوستوں کے فون آ رہے ہیں کہ میں اب گنے کو کیا کیمیکل دوں. تو میں نے ابھی ان کو روکا ہے کہ آپ نے اگست کا مہینہ پورا انتظار کرنا تاکہ پودا زیادہ سے زیادہ نئے شگوفے بنائے گا. تو سپتمبر میں جا کے ہم اس کو پھر یہی ڈرم والا فارمولا بنا کے 2 ایکڑ 3 ایکڑ جتنی آپ کی اکانومی سے آ جائے، 2 ایکڑ میں 2 کلو زیادہ اچھا رزلٹ ہے، لیکن اس کا یوریا فی ایکڑ 2 سے 3 بوری ہی دینا. ڈرنا نہیں ہے کہ یوریا زیادہ دی تو فصل گنا شاید گر نہ جائے گی، کیمیکل انشاءاللہ اس کو گرنے نہیں دیں گے. جو میگنیشیم تو 8 تھیلے 200 کلو پہنے یہاں ڈالا تو وہاں نہ گنا گرا، نہ چاول گرا، نہ گندم گرا، نہ مکئی آندھیوں سے ٹوٹی ہے. تو یہ بے فکر ہو کہ سبھی نہیں کر سکتے ساری فصل پہ، کچھ ایکڑوں پہ کر کے آپ کا کچھ پہ کرو گے کچھ پہ نہیں کرو گے تو اپنی آنکھوں سے اپنے ہاتھوں سے سارا رزلٹ دیکھ لو گے. تو رزلٹ کنونسنگ ہوا تو پھر تو کوئی رکتا ہی نہیں ہے انشاءاللہ العزیز. تو اس طرح جو رائس ہے، رائس میں بھی ابھی آپ نائٹروجن 2 بوری کم اور زنک سلفیٹ 10 12 15 20 25 کلو بھی، جتنی نائٹروجن زیادہ دو گے زنک کے ساتھ اتنا پودا بوٹا زیادہ مارے گا. نائٹروجن آدھی بوری جو 1 بوری تو پودا قد بہت کرے گا لیکن بوٹا نہیں مارے گا. جیسے ہی پودا گوب کے قریب ہے تو پھر یہ ڈرام والا فارمولا بنا کے فلڈ کر دینا. تو باقی اگر آپ کی کوئری ہو، سوال ہوں تو آپ کسی وقت بھی مجھے رابطہ، مگر نماز کے اوقات میں اوائڈ کرنے. 0303 769 769 2 دفعہ 769 769 اور 1 آخر پہ، یا 0333 62 466. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ آپ کو اپنی ایمان میں رکھے اور نیکی کی لمبی عمر سے نوازے اور کامیابیاں دے. آمین ثم آمین.